340 قبل مسیح برصغیر کا دل کہلانے والا علاقہ مگدھ، جسے آج ہم بہار کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت اس علاقے پر نند خاندان کی حکومت تھی۔ نند خاندان امیر ضرور تھے مگر لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ انہیں ظالم، جابر اور سخت گیر سمجھتے تھے۔ اسی دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اس کا نام تھا چندرگپت۔ چندرگپت کا بچپن آسان نہیں تھا۔ ہسٹورینز کہتے ہیں وہ ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ چندرگپت کی پرورش غربت میں ہوئی تھی مگر وہ خواب بڑے دیکھتا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیلتا تو تھا مگر اکثر اپنے بزرگوں سے بادشاہت، جنگوں اور سلطنتوں کی باتیں کرتا تھا۔ اسی بچپن میں اس کے اندر شاہانہ جذبہ جاگنے لگا۔ اس کے اندر انسانیت اور لیڈرشپ کی کوالٹیز موجود تھی۔ کہانی میں ایک اور کردار داخل ہوتا ہے، چانکیہ۔ چانکیہ ایک بہترین ٹیچر، اسٹریٹجسٹ، یوجناکار تھے۔ اس کی نگاہیں دور تک دیکھتی تھی، یعنی وہ کوئلے میں سے ہیرے کو پہچانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چانکیہ نے جب پہلی بار چندرگپت کو دیکھا، اس کی انسانیت اور لیڈرشپ کی کوالٹیز کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ چانکیہ نے چندرگپت کو تعلیم دینا شروع کیا اور جنگی ہنر سکھایا اور اس کے دماغ میں وہ نقشہ بنایا جو آگے چل کر برصغیر کی سب سے بڑی حکومت میں بدل گیا۔ یوں غربت میں پلنے والا بچہ آہستہ آہستہ ایک شیر دل جوان میں بدلنے لگا۔ جب چندرگپت جوان ہوا تو اس وقت مگدھ پر نند خاندان کی حکومت تھی۔ نند خاندان کے بادشاہ کا نام دھن نند تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج، ہزاروں ہاتھی، لاکھوں سپاہی اور بڑا خزانہ موجود تھا۔ جتنا اس کے پاس بڑا خزانہ تھا اتنی ہی اس کی بدنامی بھی تھی۔ لوگ اس کے بھاری ٹیکسز اور ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ چندرگپت کے استاد چانکیہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نند خاندان کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ چانکیہ نے چندرگپت کو تیار کرنا شروع کیا، ایک سپاہی کی طرح نہیں بلکہ ایک لیڈر کی طرح۔ رات کو خفیہ ملاقاتیں کرتے اور دن کو جنگی مشقیں کرتے۔ چانکیہ نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے خفیہ ملاقاتیں کرنا شروع کر دیا اور نند خاندان کے خلاف اتحاد بنانا شروع کر دیا۔ چندرگپت نے چھوٹے چھوٹے لشکروں سے کیمپین شروع کر دی اور ایک چھوٹا لشکر بنا کر نند خاندان پر حملہ کر دیا۔ لیکن دھن نند کی آرمی بہت بڑی تھی اور چندرگپت اس جنگ میں ہار گیا، لیکن چندرگپت نے ہار نہیں مانی تھی۔ چانکیہ نے چندرگپت سے کہا، ایک جنگ انجام نہیں ہوتی بلکہ یہ تو سبق ہوتا ہے۔ چندرگپت نے دوبارہ منصوبہ بنایا۔ اس بار اس نے نند خاندان پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا بلکہ آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور راجستھان، پنجاب اور وسطی ہند کے کچھ علاقے اس کے کنٹرول میں آ گئے۔ جب اس نے دوبارہ سے طاقت جمع کر لی تو نند خاندان پر دوبارہ سے حملہ کر دیا اور اس بار جنگ کئی دنوں جاری رہا۔ چندرگپت کی آرمی چھوٹی ضرور تھی مگر اس کے سپاہی پرجوش تھے۔ چانکیہ کی اسٹریٹجی، حکمت عملی اور عوام کی نند خاندان سے نفرت نے جنگ کو چندرگپت کے حق میں کر دیا۔ آخر کار دھن نند ہار گیا اور سلطنت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں سن 321 قبل مسیح میں چندرگپت مگدھ کا حکمران بن گیا۔ اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ اگر نند خاندان عوام پر ظلم نہیں کرتا تو شاید چندرگپت نند خاندان کو شکست نہیں دے پاتا۔ اس لیے کرسی مل گئی ہے تو فرعون مت بنو، عوام ساتھ نہیں ہے تو آپ مٹی کے پل برج پر کھڑے ہو جو کبھی بھی گر سکتا ہے۔ بہرحال چندرگپت مگدھ کا حکمران بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس دن موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سلطنت کا کیپٹل راجدھانی پٹل پتر بنا، جسے آج ہم بہار اور پٹنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ غربت سے اٹھنے والا لڑکا جو کبھی عام بچہ تھا اب برصغیر کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی، آگے چل کر یونان، مقامی راجاؤں اور سلیوکس جیسے طاقتوں کا سامنا کرنا باقی تھا۔ یہ تھی موریہ سلطنت سیریز پارٹ 1۔ اگلا پارٹ یونان، سکندر اعظم اور پنجاب کی جنگوں پر ہوگا کہ کس طرح چندرگپت نے ان طاقتور سلطنتوں کو شکست دی۔